تخرج من اہلک و مالک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، ان کو کبھی بھی مت ستانا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی بچوں سے اور تمہارے مال و دولت کو چھوڑ دینے کا حکم تمہیں دے، اپنے ماں باپ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دینا، لیکن اس حال میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، جہنم کہے گا کہ میں ان 3 لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی، ان 3 لوگوں کے اوپر میں ان 3 لوگوں کے لیے میں لائی گئی ہوں۔ اے اللہ، مجھے میرے اندر ان 3 قسم کے لوگوں کو ڈالو، ماں باپ کے نافرمانوں کو، اس بوڑھے آدمی کو جس نے بڑھاپے میں زنا کیا، اور تصویریں بنانے والوں کو، کھینچنے والوں کو کھینچو۔ لوگ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں خطبانا، سنیے گا بڑی غور سے سنیے، خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط۔ ایک بار اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا، ایک بار اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے اس جیسا خطبہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ما سمعت مثلها قط، میں نے اس خطبے سے پہلے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ او لوگوں، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تم جان جاؤ، جہنم کے سلسلے میں میں جو باتیں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تم کو پتا چل جائے، اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں، لَزَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ ابھی آج کل ہم لوگ ہوتے ہیں رستے زیادہ نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو میں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے فرشتوں نے دکھایا جہنم کا جب دیدار کرایا، جہنم کے عذاب کے سلسلے میں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں تو تمہیں دنیا میں ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ آئے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَلَخَرَجْتُ مِنَ السَّعُدَاتِ، جہنم کے عذاب کے بارے میں اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیابان جنگلوں کا رخ کر لو گے، تم صحرا میں چلے جاؤ گے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے اور جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے۔ نہیں، اب یہ دنیا میں رہنا بیکار ہے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون اللہ، اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اللہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَلَخَرَجْتُ مِنَ السَّعُدَاتِ، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان سے لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے بغل میں نہیں لیٹو گے، ان کے ساتھ سونا گوارا نہیں کرو گے، ان سے ملنا گوارا نہیں کرو گے۔ کلیئر صافی کیوں نہ کہہ دوں، وَمَا تَلَزَّزْتُمْ، تم ان سے ہم بستری بھی نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، نہیں ہمیں نہیں کرنا، کیوں؟ ہم بستری کریں گے، ملیں گے، اذان ہوگی، نہیں نہ پائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، کیا ہوگا میرا جہنم میں؟ اگر جہنم کے عذاب کے بارے میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اور جنگل میں چلے جاؤ گے اور اللہ کی پناہ میں۔ کیا احساس دلایا ہے نبی اکرم نے، کتنا احساس ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کتنا سوچتے ہیں ہم اور آپ، کتنی فکر ہے، اور کانوں کا ڈائری کا حال یہ ہے کہ ابھی جب جلسہ ختم ہوگا میرا اور پھر اس کے بعد آئیں گے مولانا منور صاحب، اس کے بعد دیکھ لیجئے گا ہماری مسجدیں ہمیں بتا دیں گے کہ کتنا اثر ہوا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہوا۔ اللہ سے ڈرو کہ ڈرنے کے بڑی فضیلت ہے، اللہ ڈرنے والے کو نظر انداز بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو،
کینسر کا بھی علاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل ابھی اس دوا کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے. اللہ نے اتارا ہے, صاف کہا ہے نبی اکرم نے, موت کے علاوہ اس نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے. جب موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو کینسر کا بھی علاج ہے, ایڈز کا بھی علاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اور ہمارا کمپیوٹر, ہمارا سائنٹیفک زمانہ ابھی اس دوا کی کھوج نہیں کر سکا, لیکن ایک دن کر لے گا انشاءاللہ. اللہ نے اگر بخار دیا ہے تو اس کے علاج کے لیے پیراسیٹامول اور ڈولو بھی دیے ہیں. اللہ نے اگر نزلہ اور زکام دیا ہے, جناب بہ رہی ہے, تو اس کے لیے سٹریزن اور مونٹاریل سی بھی دی ہے کہ آپ کھا کر آپ اپنے زکام اور نزلے کو صحیح کر سکتے ہو. میرے بھائیو یاد رکھو, اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر اس دنیا میں گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس گناہ کا تریاق بھی بتایا ہے, اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا علاج بھی بتایا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں ایسی مخلوق پیدا ہو جو گناہ ہی نہ کرے. اللہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو مخلوق ہم بھیج رہے ہیں انسانوں کو, وہ گناہ کرے. نہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سنیے گا, یہ ایک نئی چیز ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی پاگل ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہ کرے. ارے گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے فرشتے. گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے, جس کو کہا جاتا ہے فرشتے. ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے بعد جو گناہ نہ کرے. پھر اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو پیدا بھی کیا اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اللہ نے اس لیے پیدا کیا, آئے میرے بندو تم دنیا میں جاؤ گے, گناہ بھی تم سے ہوں گے, لیکن یاد رکھنا گناہ کرنے کی صلاحیت ہم نے تمہیں دی ہے. لیکن جس طرح اندھا اگر کسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو نہیں دیکھتا ہے تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ ارے اندھا کہے آج تک ہم نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا, ہمیں کوئی گناہ نہیں پڑے گا, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ ارے اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے, اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے. اگر اندھا یہ کہے کہ ہم نے کوئی حرام چیز نہیں دیکھی تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ ارے اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے. ارے کمال تو اس کا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں اور خوبصورت لڑکی بھی آ رہی ہے اور وہ لڑکی پورا موقع بھی دے رہی ہے, حسین و جمیل ہے, کب عمر ہے اور وہ بلا بھی رہی ہے, آؤ موقع بھی ہے, تنہائی بھی ہے, سب کچھ ہے. اور ایسے موقع پر ہم اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھیں اور سارے موقع ہونے کے باوجود کہہ دیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا. یہ ہے کمال. گناہ کی صلاحیت ہے اور پاور بھی ہے گناہ کرنے کا, لیکن اللہ کے خوف سے ہم رک جائیں, یہ ہے انسان کا کمال. اور جس نے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود, لڑکی ہونے کے باوجود, گناہ ہونے کے باوجود, گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دیا, تو یہ چھوڑنے والا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے, کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے. اس میں فرشتوں کا کوئی کمال نہیں, کیونکہ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت دی ہی نہیں ہے ان کو. فرشتے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اندر زنا کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں. جیسے اندھا کسی کو دیکھ نہیں سکتا, اس میں اندھے کا کوئی کمال نہیں. فرشتے کسی کے ساتھ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے, تو اس میں فرشتوں کا کوئی کمال نہیں. کمال تو انسان کا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ طاقت ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کر رہا ہے. اس انسان کے عمل میں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے کو رک جانے میں اس انسان کا مقام فرشتوں سے اوپر کر دیا اور فرشتوں سے بلند. اللہ مجھے معاف کر دے. اگر گناہ ہو جائے, احساس ہوگا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوگا, نادم ہو, پہلی چیز ندامت ہو, دوسری چیز فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو. مثلا شراب پی رہے ہیں, ایک گھوٹ دو گھوٹ پیا, پھر اندر خیال کریں غلط چیز چھوڑ دیا. پہلی چیز, اور ایک چیز یہ میں نے کیا کیا, بہت بڑا غلط کام ہو گیا, دو گھوٹ ہی صحیح لیکن میں نے بہت غلط نہیں, یہ ہوگی شرمندگی. اب اس کے بعد تیسرا گھوٹ نہ جانے پائے, فوراً شراب کو چھوڑ دو. دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دو. اور تیسری چیز, اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, یعنی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ. یہ تین چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی توبہ قبول نہیں. توبہ کے لیے شرط ہے پہلے
پہلی چیز اپنے گناہ پر نادم ہونا، دوسری چیز اس گناہ کو اسی وقت چھوڑنا، اور تیسری چیز اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ اور ارادہ کرنا۔ یہ تین کام جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو انسان سے جب گناہ ہو جائے تو فوراً کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہی اس کا علاج ہے۔ جیسے بخار آتا ہے پیراسیٹامول کھا لیتے ہو، جیسے کھانسی اور نزلہ اور زکام ہوتا ہے تو مونٹار ایلسی لے لیتے ہو، اسی طریقے سے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کا بھی علاج ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غور کرو اس شخص کے واقعے کو جس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے گا، وہ بنی اسرائیل، بخاری کے اندر واقعہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا نا، بنی اسرائیل کے اندر اتنا ڈرتا تھا اللہ سے، حالانکہ اس نے بہت گناہ کیے، کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے کہہ دیا اے میرے بچوں میری ایک وصیت پر عمل کرنا۔ تھوڑا سا بیٹھ جائیے، بہت اچھی چیز بتا رہا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں تم میرے مرنے کے بعد میری ایک وصیت پر عمل کرنا، مجھے قبر میں دفن نہ کرنا۔ کیا کہا اس نے؟ میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں تو میری راکھ کو مسل دینا، اور جب میری راکھ مسل جائے تو کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہوا جس طرف ہو اسی طرف اس کو بہا دینا، تاکہ میری راکھ سمندر میں چلی جائے اور سمندر کے تھپیڑے سمندر کی موجیں میری راکھ کو ادھر سے ادھر کر دیں۔ بچوں نے کہا تو جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹوں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اگر مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اگر اللہ نے مجھے دوبارہ جیوت کر دیا تو مجھے جہنم میں ڈال کر اتنا سخت عذاب دے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، جب میں مر جاؤں تو میری جسم کو باڈی کو جلا کر راکھ کر دینا، اور راکھ کو مسل کر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اسی طرف ڈال دینا، تاکہ سمندر کی موجیں میری راکھ کو ادھر سے ادھر لے جائیں۔ بچوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا اور راکھ کو مسل کر سمندر کے کنارے ڈال دیا، اور سمندر کی موجوں نے تھپیڑوں نے اس کو بہا لے گئی۔ اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو یکجا کرو، یکجا ہو گئی۔ اللہ نے اس کے ذرات اور اجزاء کو حکم دیا کہ انسان کی شکل میں آ جا، پھر کہا کہ زندہ ہو جا، وہ آدمی پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے صرف اتنا ہی پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ آخر ایسا تو نے کیوں کیا؟ ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ اپنے بچوں کو ایسی وصیت کرنے کا حکم تو نے کیوں دیا؟ اس نے کہا خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے کہ تو دوبارہ جیوت نہ کر دے اور مجھے عذاب نہ دے۔ اللہ نے کہا تو سچ بولتا ہے، میرے خوف نے تجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب تو مجھ سے اتنا ڈرتا تو جا میں نے بھی تجھے بخش دیا ہے، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہ بخش دیے۔ تو میرے بھائیوں اندازہ لگائیے کہ اللہ تقویٰ کرنے والے اور پرہیزگار اور ڈرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا محبوب ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ ڈریے اللہ سے، لیکن ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نہیں جب شراب کے قریب جائیں تب ڈریں کہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ شادی کے موقع پر ڈریں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مارے پیٹے نہیں، اس موقع پر ڈر ہے، کیونکہ جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو قرآن کی یہ تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں تقوی سے تعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تین آیتیں اللہ پڑھی جاتی ہیں جس میں سب تقوی ہے، یعنی میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات تو اس میں بھی اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ ایک شخص کو بخاری کی روایت ہے اپنی چچیری بہن سے بہت زیادہ محبت تھی، اپنے چچا کی زندگی میں وہ اپنی چچیری بہن سے مل نہیں سکا، چچا کے مر جانے کے اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔
بچے بھی ہو گئے اور چچا کا انتقال بھی ہو گیا. اس لڑکی کا شوہر بیمار ہو گیا. اس کے پاس فاقے پڑنے لگے اپنے بیمار شوہر کے علاج کے لیے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئی. اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے چچیرے بھائی کو مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے. یہ اس کے پاس گئی اور اپنے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کر کے کچھ مدد مانگی. اے میرے چچیرے بھائی یا اپنا عم، اگر تو میری کچھ مدد کر دے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ تیرے پاس اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے. اس نے کہا ٹھیک میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے پاس گزارنا پڑے گی. دیکھو میں اپنے چچا کی زندگی میں تو تمہیں نہیں پا سکا لیکن میں مشتاق تھا، میں تمہارے جسم کا مشتاق تھا، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے. اگر تم آج کی رات میرے پاس سونے کا وعدہ کرو تو پھر میں تمہاری کچھ مدد کروں. ایک طرف اس نے اپنے شوہر کی بیماری کی طرف نظر ڈالی، دوسری طرف اس نے اپنے بچوں کی بھوک مری کی طرف نظر ڈالی، فاقے کی طرف نظر ڈالی. تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چیخ پڑی، کہنے لگی ٹھیک ہے آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی لیکن میری ابھی کچھ مدد کر دے. اس نے اس کی مدد کی اور وہ لے کر چلی آئی. اپنے شوہر کے لیے دوا علاج کا انتظام کیا اور اپنے بچوں کو کھلا پلا کر سلا دیا. اور جب وعدے کے مطابق اس رات کی تاریکی میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس چلی گئی. جیسے ہی وہ اپنے چچیرے بھائی کے قریب گئی، چچیرا بھائی اس کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہن میری چچیری کانپ رہی ہے اور تھرا رہی ہے. اس کی کپ کپی تاری ہے، کانپ رہی ہے اور تھرا رہی ہے. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے کیسے تم میرا سپورٹ کرو گی اور میرا ساتھ دو گی؟ آؤ قریب آؤ، آج کی رات تو کھیلنے کی رات ہے، آج تو ہماری آغوش میں آؤ. جیسی اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچنا چاہا، اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ یا ابن عم. اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا. آج تک میری ناموس پر، میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے اور تو اس مہر کو توڑنے جا رہا جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کیا ہے. اللہ سے ڈر جا. اتنا جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، ہر تر کانپنے لگا، کہنے لگا اے میری چچیری بہن ایک گناہ پر تو اتنا زیادہ شرمندہ ہے اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، حالانکہ وہ گناہ بھی تو نے کیا بھی نہیں ہے، ابھی وہ گناہ کیا بھی نہیں اور پھر بھی تو اتنا ڈر رہی ہے، اتنا ڈر رہی ہے. میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں بسر ہو گئی، میرا کیا ہوگا؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں تجھے نظر انداز کرتا ہوں. جب وہ جانے لگی اور دروازے پہ پہنچی تو اس نے چیختے ہوئے کہا میری بہن قیامت کے دن جب اللہ مجھے جہنم میں ڈالے، میرے گناہوں کی وجہ سے جب مجھے جہنم میں پھینکے تو اتنا ضرور تو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دینا اے اللہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا لیکن تیرے خوف سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو نے اللہ کا نام لیا میں نے چھوڑ دیا. اے میری بہن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، قیامت کے دن اتنی گواہی دے دینا اور شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ خوف ہے اور یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنا چاہیے. صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم الجوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. خراسان عرب شہر کا ایک شہر ہے خراسان. یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے. خراسان کا دروازہ ایسا تھا کہ وہاں سے قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا. قبرستان، اس قبرستان میں جتنے بھی آنے جانے والے لوگ تھے سب دکھائی دے رہے تھے. رات کی تاریکی میں خراسان کے دروازے پر یحییٰ ابن ایوب بیٹھ گئے. اندھیری رات میں اس قبرستان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے ایک دن مجھے بھی اس قبرستان میں آنا ہے، ایک دن مجھے بھی یہاں دفن ہونا ہے، ایک دن اس قبر کے نیچے مجھے بھی مٹی میں مل جانا ہے، ایک دن میرا بھی یہی حال ہوگا جو ان قبر والوں کا ہے، مجھے بھی اسی جگہ پر آنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یحییٰ ابن ایوب رات کی تاریکی میں قبرستان پر اندھیرے میں نظر ڈال کر اس قبروں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے، اپنی
موت کو یاد کر رہے ہیں، اتنے میں ان کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جو کمبل اوڑے ہوئے اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے۔ وہ ایک قبر کے پاس جاتا ہے اور اچانک اس نے ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی، ایک ٹوٹی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ٹوٹی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر جیسے بیٹھ جاتا ہے، یحییٰ ابن ایوب دور سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے اور یہ ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر کیوں بیٹھا ہے؟ یحییٰ ابن ایوب کہتے چلے اور اس آدمی کے پاس چل کر دیکھیں یہ کون ہے۔ یحییٰ ابن ایوب جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں، ایسے اس کی پیٹھ پر ہاتھ تھپاتے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے یحییٰ ابن ایوب ہے، اور یحییٰ نے جب نظر ملائی تو دیکھا یہ تو میرے دوست سعدون ہیں جو دن میں میرے ساتھ رہتے ہیں اور رات میں ان کا یہ حال ہے کہ قبرستان آ جاتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔